بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کی اقوام متحدہ پر شدید تنقید۔ روس یوکرائن کی سرحد سے فوجی واپس بلانے کے ثبوت دے، نیٹو۔ ہم روس سے کسی صورت جنگ نہیں چاہتے، امریکہ۔ پلاسٹک کے چاول کا کاروبار کرنے پر 47 کروڑ روپے جرمانہ۔ ہندوؤں کی اذان کے وقت تیز موسیقی بجانے کی دھمکی۔ بل گیٹس کا پاکستان کا دورہ۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن چکا تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی، مریم نواز۔ اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست کا سامنا، حکومت کے 3 بل منظور۔ اربوں روپے مالیت کا خالی سونا پارک میں کھلے عام کیوں پڑا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے حوثیوں کی طرف سے حملوں میں اضافے کو روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران یمن کے حوالے سے متعدد بریفنگ سن چکے ہیں۔ حوثیوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کی تفصیلات بھی ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ تاہم بے قصور شہریوں پر تخریب کار حملوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تنظیم سے صلح کی کوششوں کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ متحدہ عرب امارات کا ریاستی حق ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے تحفظ اور امن اور استحکام، اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حملے سے بچانے کے لیے تدابیر کرے۔ حوثیوں کے حملے تمام عالمی قوانین اور روایات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حوثی سرگرمیوں کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں تخریب کار تنظیم قرار دیا جانا ضروری ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اقوام متحدہ کی ٹیم کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ حوثی نہ معاہدوں کی پابندی اور نہ ہی ان کا پاس کر رہے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرائن کے ارد گرد سے فوجوں کا انخلا کیا جا رہا ہے، جبکہ نیٹو کی جانب سے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روس کو اس کا ثبوت دینا ہوگا کہ فوجیں واپس بلائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس بات کے آثار موجود ہیں کہ مزید فوجی آ رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ کے اس موقف سے اتفاق کیا ہے کہ اس بات کا یقین ہونا ابھی باقی ہے کہ انخلا حقیقی ہے یا نہیں، جبکہ یوکرائن کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس پر ہونے والا سائبر حملہ دوسرے روز بھی برقرار ہے۔ روس نے اس کی تردید کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ اس کا حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ فوجیں اپنے سامان کے ساتھ کریمیا سے واپس جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹو کا کہنا ہے کہ فوجوں کی واپسی کا خیر مقدم کیا جائے گا، تاہم وہاں فوجیوں کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا روس انخلا کر رہا ہے، جبکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوستو، کریمیا کے شمال مشرق اور جنوبی اطراف میں نومبر سے روسی فوجیں جمع کی گئی تھیں، جس نے برطانیہ اور امریکہ کو خبردار کر دیا تھا کہ روس کا حملہ قریب ہے۔ کریمیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیٹو کا یہ کہنا غلط ہے کہ انخلا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پیوٹن نے مذاکرات کی خواہش پر زور دیا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجوں کی واپسی کے حقیقی آثار تب ظاہر ہوں گے جب فوجیں اپنے بیس کیمپ میں پہنچیں گی، کیونکہ وہ علاقے سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی روس سے جنگ نہیں چاہتے۔ اس جنگ سے روس سے یورپ کی گیس سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور سفارتکاری سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روس سے کیا جواب آتا ہے، یہ اگلے ایک روز میں واضح ہو جائے گا۔ روس کہہ تو رہا ہے کہ اس نے سرحد سے فوج پیچھے کی ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ روس اور یوکرائن کی اس جنگ میں پورا جنوبی ایشیا متاثر ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ روس 1 لاکھ سے زائد فوجی سرحد سے واپس جا رہے ہیں یا نہیں۔
اگر روس نے حملہ کیا تو پوری دنیا نے اس پر پابندی لگا دینی ہے۔ اس سے یورپ میں انرجی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں گیس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ نیٹو میں شامل تمام اتحادی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ روس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ یوکرائن کی سرحد سے اپنے فوجیوں کو ہٹا رہا ہے۔ روس کسی بھی لمحے یوکرائن پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈ سکتا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں 7,000 اضافی روسی فوجی آئے ہیں۔ روسی قیادت کے بیانات اور اقدامات میں تضاد ہے۔ ہم نے روسی فوج کے یوکرائن سرحد سے انخلاء کے خاص شواہد نہیں دیکھے۔ بدقسمتی سے روس جو کہتا ہے اور کرتا ہے اس میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں پلاسٹک کے چاول کا کاروبار کرنے پر 47 کروڑ روپے جرمانہ اور 10 سال کی قید ہوگی۔ سعودی عرب میں پلاسٹک کے چاولوں کو مارکیٹ میں جانے سے روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنے کے بعد کیے گئے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ ڈیلرز کی وجہ سے پلاسٹک کے چاول سیل کیے جا رہے ہیں۔ آلموں اور رائس فلیور سے تیار کردہ مضر صحت پلاسٹک چاول سعودی عرب میں مارکیٹوں میں دستیاب ہے۔ پلاسٹک کے چاول کو اصل چاولوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے پکا نہ لیا جائے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے کہ پروڈکٹ مقامی منڈیوں میں داخل نہ ہو۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتہا پسند ہندوؤں نے اذان پر اعتراض اٹھاتے ہوئے مسجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر میں گانے بجانے کی دھمکی دے دی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو گیا ہے۔ حجاب پر پابندی کے بعد اذان پر بھی اعتراض اٹھا دیا گیا۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ایک شہر تلام میں ہندوؤں نے مسجدی انتظامیہ کو لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے سے روک دیا ہے۔ پابندی نہ ماننے کی صورت میں اذان کے وقت لاؤڈ سپیکر میں گانے بجانے کی دھمکی بھی دے دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ اس نے مسجد کے بالمقابل عمارت پر لاؤڈ سپیکر لگا رکھے ہیں۔ جب بھی اذان ہوگی ہم لاؤڈ سپیکر پر اونچی آواز میں گانے بجائیں گے۔ پولیس نے ہندوؤں کی جانب سے نصب لاؤڈ سپیکر کو اتار دیا ہے، لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ مسجد انتظامیہ کو فی الحال اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے روک دیا ہے۔ بل گیٹس نے پاکستان میں پولیو مہم میں پاکستانی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ بھی ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس پہلی بار ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ بل گیٹس نے پولیو سے متعلق اقدامات کو سراہا اور کہا کہ پاکستان نے پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بل گیٹس نے پاکستان کے پولیو ورکرز، ہیلتھ ورکرز اور والدین کے تعاون کو بھی سراہا اور کہا کہ پولیو ورکرز اور والدین کے تعاون کے باعث پاکستان 1 سال سے پولیو فری ملک ہے۔ پاکستان کے ساتھ پولیو پروگرام میں تعاون جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، جس میں پولیو کے خاتمے اور دوسرے اہم موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا، جس میں وفاقی وزراء اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بل گیٹس کو ان کی خدمات پر حلال پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں اس ایوارڈ سے نوازا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، لہذا عدم اعتماد کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت کے جج نے نیب پروسیکیوٹر سے میرے خلاف بار بار ثبوت مانگے۔ یہ لوگ میرے خلاف ایک ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کریں۔ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف کی فراہمی سے انکار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے واحد وزیر اعظم ہے جو عوام کے خرچے پر بنی گالہ میں عیاشی کرتے ہیں۔ آپ کو عوام کا دکھ کیسے پتہ ہو، کیونکہ آپ کے گھر کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے۔ اس دور حکومت میں ہر روز ملک کی تباہی ہو رہی ہے، ایک ہی جھٹکے میں آپ نے 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا۔
جس سے ہر چیز مہنگی ہوگی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتی ہے، آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ صحافیوں کے معاملات میں پاکستان دنیا کا خطرناک ملک ہے۔ عمران خان کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے پرویز مشرف کا دور یاد آ جاتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں ریاستی اداروں کے اہلکاروں کا دیواریں پھیلانگ کر جانا افسوسناک ہے۔ مجھے عمران خان کی ذہنی حالت پر ترس آنے لگا ہے۔ اگر غلط کام کیے ہیں تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ جو معیار آپ نے اپنی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے وہی دوسروں کی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے بھی رکھیں۔ ہم خاتون اول کا احترام کرتے ہیں مگر معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کل بھی ریاستی اداروں کو استعمال کر کے انتقام کی سیاست جاری رکھی۔ میری ماں جب بسترے مرگ پر تھی تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں کھانا کھا رہی ہے۔ ہاسپٹل سے لوٹتے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے اپارٹمنٹ کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دیتے تھے۔ مجھے ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا۔ کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں؟ عمران خان ریاستی نواب یا بادشاہ نہیں ہیں، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ انہیں عوام کی ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ تمام اتحادیوں سے کہوں گی کہ عوام کی آواز پر لبیک کہیں۔ اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی جانب سے ایوان بالا میں 3 بل پیش کیے گئے جو منظور ہو گئے۔ ایوان کے اندر اہم قانون سازی کے دوران اپوزیشن اپنی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ اس پر اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ حکومت کی جانب سے 29 ووٹ آئے، اپوزیشن کی جانب سے بھی مخالفت میں 29 ووٹ آئے، جس پر چیئرمین سینٹ نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ پھر مصیبت میرے اوپر آ گئی۔ چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ایک مجسمہ ساز نیو یارک کے سینٹرل پارک میں خالص سونے کا ایک بڑا اور وزنی چوکور ٹکڑا کھلے عام رکھ دیا ہے، جس کی مالیت $11.7 ملین یعنی 2 ارب پاکستانی روپے سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اس کی نگرانی پر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں سونا معیشت کا دوست و بنیاد تھا، لیکن جدید دور کی معیشت میں کرپٹو کرنسی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل مجسمہ ساز کاسٹیلو 21 فروری 2022 کو خود اپنی کرپٹو کرنسی کاسٹیلو کوئن لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا بنیادی زر ضمانت سونے کا یہ ٹکڑا تصور کیا جائے گا۔ اس کرپٹو کرنسی کی ابتدائی قیمت 44 سینٹ فی یونٹ ہوگی، جبکہ ٹھیک اسی روز سونے کا یہ ٹکڑا فروخت بھی کر دیا جائے گا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ سونے کے ٹکڑے کی نگرانی پر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی تعینات نہیں ہے، جبکہ لوگ پوری آزادی سے اس کے ساتھ، جبکہ بعض مرتبہ اس پر چڑھ کر بھی تصویریں اور سیلفیاں بناتے ہیں۔ اس بارے میں کاسٹیلو کا کہنا ہے کہ یہ ٹکڑا اتنا بھاری ہے کہ اسے اٹھانا یا چوری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ سبز اور بلیک ٹی میں پہلے سے موجود 2 کیمیائی اجزاء کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دونوں طرح کی چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو خون کی رگوں میں آئن چینل پروٹین کو سرگرم کر کے نسوں اور رگوں کو آرام کی صورت میں رکھتے ہیں اور اس طرح بلڈ پریشر بڑھنے کو روکتے ہیں۔ اس طرح بلڈ پریشر معمول پر رکھنے والی نئی ادویات کی تیاری کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ تاہم ان کا اصرار ہے کہ بلیک ٹی میں دودھ یا پاؤڈر نہ ڈالا جائے بلکہ اسے قہوے کی طرح ہی استعمال کیا جائے۔ لی چیمبرز نامی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ تکیے اور کشن لوگوں کی شخصیت کے متعلق بھی بہت کچھ بتاتے ہیں۔ بیڈ پر تکیوں کے سلیقے سے رکھنے ہونے یا بکھرے پڑے ہونے سے اور ان کے صاف ستھرے یا گندے ہونے سے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لی چیمبرز کا کہنا تھا کہ جس شخص کے بیڈ روم میں تکیے اور کشن ترتیب سے رکھے ہوں وہ عمل پسند اور اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ جس شخص کے تکیے اور کشن سائز کے لحاظ سے رکھے گئے ہوں وہ مسابقتی مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ جس آدمی کے تکیے مختلف سمتوں میں رکھے ہوں وہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک
اور افراتفری کو پسند کرنے والا آدمی ہوتا ہے۔ جس شخص کے تکیے اور کشن بے ترتیب ہوں وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو اپنی ذات کا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ ایسے لوگ صبح اٹھ کر تکیوں کو درست نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ امریکہ میں موٹاپے کی شکار ایک خاتون کو بالآخر ایسا دبلا پتلا شریک حیات مل گیا جس کا وزن اس خاتون سے 80 کلو گرام کم ہے۔ یہ لڑکی اور اس کی فیملی کافی عرصے سے ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھی جو ان کو نیو یارک کے رہائشی 35 سالہ ٹری سرجن ڈین کی صورت میں ملا۔ لڑکی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مکس ویٹ ریلیشن شپ کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا دنیا کے سامنے آنے اور اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مکس ویٹ ریلیشن شپ کو بھی نارمل سمجھیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ موٹاپے کی شکار خاتون کے ساتھ بھی سمارٹ آدمی بہت خوش رہ سکتا ہے۔ شیخوپورہ پاکستان میں دکانوں کے کرائے سے متعلق ہونے والی نیلامی میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی 1 ارب 24 کروڑ روپے لگا دی گئی۔ دکان کا پہلے ماہانہ کرایہ صرف 22,000 روپے تھا۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے شیخوپورہ میں مرحلہ وار 720 دکانوں کی نیلامی کا عمل شروع ہے اور چوتھے روز شیخوپورہ کے معروف تاجر احمد خورشید کی دکان کی بولی میں 10 کے قریب امیدواروں نے حصہ لیا اور محمد زبیر نامی تاجر نے 1 ارب 24 کروڑ روپے کی بولی لگا دی۔ اس الیکٹرانکس دکان کا پہلے ماہانہ کرایہ 22,000 روپے تھا۔ احمد خورشید کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تاجروں کے دھڑوں نے سیاسی کاروباری دھڑے بندی کی وجہ سے اتنی بڑی بولی لگا دی۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت ہی احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کے علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضا کار پر آزمایا ہے جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ UCSF کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا ہے۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہے۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل بھی محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے میں کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ زنک آکسائڈ کے نینو پارٹیکل سے پاؤں میں پسینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور بدبو سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر ماہرین نے رائل تھائی ایئر فورس کی مدد سے جرابیں تیار کر لی ہیں۔ جرابیں پیروں کی بدبو ختم کرنے اور بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے جاپان اور دیگر ملکوں سے کوئلے سے بجلی کی پیداوار بند کرنے اور قابل تجدید توانائی کا تناسب بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے طے کردہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
اقوام متحدہ نے زور دیا کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2030 تک نصف کرنے کی ضرورت ہے اور 2050 تک صفر کی سطح پر لانا یا دیگر ذرائع سے خارج کی گئی کاربن کے اثرات مکمل زائد کرنا ہے تاکہ 2015 کے پیرس معاہدے میں طے کردہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ اقوام متحدہ نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ فنڈز کی فراہمی بند کر دے گا اور 2050 سے قبل کاربن کے اخراج کے اثرات زائل کرتے ہوئے صفر کاربن کے حصول پر کاربند ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔